کہ فضل الرحمان جھک جائے گا، سرنڈر کر جائے گا، یاد رکھو مجھے اپنے ماں باپ نے سرنڈر ہونے کے لیے نہیں جنا ہے۔ مجھے کہتے ہو تم نے غلط بات کی ہے، میں کہتا ہوں تم نے اپنے شہداء کی بھی تذلیل کی ہے، فوج کے شہداء کی بھی تذلیل کی ہے، ان کے خاندانوں کی بھی تذلیل کی ہے، تم نے میرے شہداء کی بھی تذلیل کی ہے، تم نے ان کی بھی بے توقیری کی ہے۔ معافی کہتے ہو فضل الرحمان مانگے؟ نہیں۔ آج اگر میری بات غلط ہے مجھے آپ ضرور رائے دیں، آپ قانون کے ماہر ہیں، میری رہنمائی کریں۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ جس فوج نے اور جس جنرل نے جس دفتر سے میرے خلاف اور میری جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کمانڈ کیا ہے اس کو معافی مانگنی ہوگی۔ تم نے اس قسم کی حرکت کر کے جمعیت علماء کے کارکنوں اور ان کی قربانیوں کا مذاق اڑایا ہے، اور اب اس کا رد عمل آئے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ہم نے ترتیب بنا لی ہے، میں چاروں صوبوں میں جاؤں گا، چاروں صوبوں میں وہاں کے عوام اور کارکنوں سے خطاب کروں گا، بڑے جلسوں سے بھی اور کنونشنوں سے بھی خطاب کروں گا، اور میں اپنا موقف لے کر آگے جاؤں گا۔ جمعیت علماء اسلام تو فوج نہیں ہے، پھر میرے جمعیت علماء اسلام کے صفوں کے اندر سے بڑے اکابر سے لے کر عام علماء اور طلباء تک 200 سے زیادہ شہید کیوں ہم نے دیے؟ کس کے لیے دیے؟ کہ انہی حکمرانوں نے، انہی جمہوریت کے نام نہاد علم برداروں نے اپنے رویوں کے ساتھ، اپنی خوشامد کے ساتھ، اقتدار کی بھیک کے ساتھ عوام کو کمزور کیا، پارلیمنٹ کو کمزور کیا، آئین کو کمزور کیا، جمہوریت کو کمزور کیا اور اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط بنا دیا ہے۔ اور اب آپ ناراض کس بات پر ہوئے ہیں؟ کہ میں نے کہا کہ ہم لشکر نہیں بنائیں گے۔ آپ قبیلوں سے کہہ رہے ہیں جگہ جگہ پر کہ تم لشکر بناؤ اور لڑو۔ ہم نے کہا کہ نہیں، یہ عوام کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے لیے آپ ہیں، آپ ہی بھرتی ہوتے ہیں، پیٹی باندھتے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان کے عوام نے آپ کو اخلاقی طور پر سپورٹ کیا ہے، آپ عوام کو جنگ میں جھونکنا چاہتے ہیں۔ تمہاری ساری توانائیاں پاکستان کے اوپر اپنی سیاسی گرفت مضبوط کرنے میں صرف ہو رہی ہیں، اور آج بھی جو تم نے شہداء کا مسئلہ اٹھایا ہے، تم اپنے ملک میں سیاسی تسلط اور سیاسی گرفت کو مضبوط بنانے کے لیے شہداء کے خون کو بطور ایندھن استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کوئی مہم جوئی میں مصروف ہیں، کوئی ایسے کام کرنے میں مصروف ہیں جو آپ اپنی قوم سے چھپانا چاہتے ہیں، اور میرے ساتھ لڑائی چھیڑ کر شور شرابے میں آپ اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں، تو اس پر میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ہم نے اس ملک کے نوجوان جو بندوق کی طرف جا رہے تھے ان کو روکا ہے، مدارس کو روکا ہے، مساجد کو روکا ہے، جوانوں کو روکا ہے، اور میں 26 سال سے اس محنت میں ہوں کہ میرا نوجوان وہ مثبت کردار کی طرف جائے۔ آپ نے ان کے سامنے میری کیا حیثیت کر دی؟ عوام مر رہے ہیں، یہ کس پدار سے مر رہے ہیں؟ آئے روز کبھی کسی گاؤں میں، کبھی کسی گاؤں میں، کبھی کہاں پر، کبھی کہاں پر، کبھی سڑکوں میں، کبھی گلیوں میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی میدانوں میں گولیاں چل رہی ہیں، عوام مر رہے ہیں۔ ان عوام کی کوئی بات ہے؟ ان کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ ان کی خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس لیے کہ وہ ان قربانیوں کا کوئی تنخواہ نہیں لے رہے۔ میں اپنی فوج کو پاکستان کی فوج کہتا ہوں، اور جب میں پاکستانی ہوں تو فوج بھی پاکستانی، تو فوج میری ہو گئی۔ میں اپنی فوج کو اپنی فوج سمجھتا ہوں، لیکن جب آپ اپنے دائرہ کار و اختیار سے تجاوز کریں گے، ملک کی سیاست پر قابض ہوں گے، الیکشنوں میں دھاندلیاں کرو گے، اور دھاندلیاں بھی تو اس طرح ہوتی ہے کہ بکسہ تبدیل ہو جائے، نمبرز تبدیل ہو جائیں،
لیکن گلگت میں اگر میرے حلقے کے بکسوں کو دریا میں پھینک دیا اس کو کون گنے گا کل؟ پولیس نے اعلان کر دیا کہ اب ہم آپریشن میں فوج کے ساتھ نہیں لڑیں گے، ہم خود لڑیں گے، اپنے افسروں کا حکم نہیں مانیں گے، لہذا چین آف کمانڈ ٹوٹ چکا ہے اور میرے بنو کا سپاہی اپنے ڈی پی او کا حکم نہیں مانتا، اپنے ڈی آئی جی کا حکم نہیں مانتا، اپنے آئی جی پی کا حکم نہیں مانتا۔ اس کے بعد لکی مروت وہاں کے پولیس نے باضابطہ اعلان کر دیا کہ ہم اپنی کمیٹی بنائیں گے، ہم اپنے طور پر لڑیں گے، ہم کوئی فوج کا سہارا لینے کے لیے تیار نہیں، نہ ان کے شانہ بشانہ لڑنے کو تیار ہیں، اور وہ نہ ڈی پی او کی مانتے ہیں، نہ ڈی آئی جی کی مانتے ہیں، نہ آئی جی کی مانتے ہیں۔ 4 دن ہوئے ہیں، ٹانک میں پولیس ایک مسجد میں جمع ہوئی، ڈی پی او کو بھی ساتھ لائے اور سب نے قرآن کریم پر ہاتھ رکھا کہ ہم فوج کے شانہ بشانہ نہیں لڑیں گے، اور اگر ہمارا سپاہی شہید ہوا تو کسی فوجی کو اپنے جنازے میں شریک ہونے کی اجازت بھی نہیں دیں گے۔ ہمیں کہا گیا کہ آپ صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں، یعنی پی ٹی آئی کا حکومت ختم کریں اور دوسری حکومت بنائیں۔ میں نے کہا بنتی نہیں ہے، اپوزیشن کے کل 53 اراکین ہیں، آپ ہمیں مہیا کر کے دیں گے تو ان مہیا کیے گئے ممبروں کے سہارے میں حکومت بناؤں گا، لوٹوں کے ذریعے میں حکومت بناؤں گا؟ میں اس گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جس کے باگیں میرے ہاتھ میں نہ ہوں گی۔ ہم نے حالات کے مطابق پالیسی اختیار کی اور ہم کبھی حکومتوں کی خواہش پہ نہیں چلے۔